ایک قافلہ جو ہے وہ حج کے لیے روانہ ہوا، اور جب قافلہ حج کے لیے روانہ ہوا تو ایک شخص کا انتقال ہو گیا۔ اب آپ اندازہ کریں سفر حج میں اگر کسی کا انتقال ہو، اس سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ جو سفر حج میں انتقال کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ قیامت تک اس کا ہم شکل ایک فرشتہ پیدا کر دیتا ہے جو ہر سال اس کی طرف سے حج ادا کرتا ہے، اور اس کا ثواب اس کو ملتا ہے جو سفر حج میں انتقال کر گیا۔ بہت بڑی سعادت ہے حج کے سفر میں مرنا، لیکن سفر حج ہے اور سفر حج میں ایک بندے کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے سوچا، اس لیے کہ آج کے دور کی طرح لوگ فلائٹ سے تو نہیں جاتے تھے، جہازوں میں بھی لوگ بہت کم جاتے تھے، اکثر کھچروں کا سفر، گھوڑوں کا سفر، پیدل سفر لوگ مل جل کر قافلوں کی شکل میں کیا کرتے تھے۔ اب چونکہ مکہ دور تھا، مکہ المکرمہ دور ہونے کی وجہ سے وہ لوگ سوچتے ہیں کہ چلو یہیں پر قبر کھود کر کے اس بندے کو دفن کر دیتے ہیں اور پھر اپنا سفر آگے بڑھا لیتے ہیں۔ جیسے انہوں نے قبر کھودی، اس میں بڑے بڑے سانپ اور اژدہے نظر آئے، انہوں نے قبر وہاں پر چھوڑ دی۔ اس کے بعد دوسری جگہ قبر کھودی، وہاں بھی یہی حال ہوا۔ اس کے بعد تیسری جگہ قبر کھودی، وہاں بھی یہی حال ہوا۔ اسی طرح وہ بہت پریشان ہوئے۔ اب لاش کو انہوں نے وہیں رکھا اور ایک بہت بڑے بزرگ کو انہوں نے تلاش کیا۔ جب تلاش کر کے ان سے کہا کہ یہ بندہ حج کے لیے نکلا، سفر حج میں اس کا انتقال ہوا، اب ہم اس کو جہاں دفن کرنا چاہتے ہیں وہاں سے بڑے سانپ اور اژدہے نکل آتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا اللہ کی عزت و جلال کی قسم، اگر پوری روئے زمین بھی اس کی قبر کی نیت سے کھودو گے تو وہاں پر یہی ہوگا جو تم نے دیکھا۔ تو کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ ناپ تول کرتا تھا تو ناپ تول کے اندر کمی کیا کرتا تھا، اس لیے سفر حج میں مرنے کے بعد بھی عذاب قبر اس کا انتظار کر رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ فرمائیں گناہ کوئی بھی ہو وہ انسان کو ذلیل ہی کرتا ہے۔